نام پیر پاشا عبدالرزاق انعامدار عرف پی آئی انعامدار، ایک کامیاب تاجر، ایک معتمد معمار، ایک کوہ مشق قانون داں، بھروسہ مند بینکر، مخلص سماجی خدمتگار، بے لوث مخیر قوم اور ایک قابل تقلید تعلیمی رہنما۔ ان تمام صفات کا مظہر یہ شخص یوں ہی نہیں اس مرتبے کو پہنچا کہ پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں، یوں ہی نہیں یہ برگ و ثمر لہلائے ہیں۔ پی اے انعامدار کا جنم سن 1945 میں ممبئی شہر میں ہوا، جہاں ان کے والد محکمہ پولیس میں ملازم تھے، لیکن سن 1947 میں تقسیم وطن کی تباہ کاریوں نے ان کے خاندان کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ان کے والد کو نوکری ترک کرنے پر مجبور کیا گیا، جس کے بعد وہ اپنے آبائی وطن بیجاپور واپس چلے گئے، لیکن یہاں بھی بدترین معاشی مشکلات ان کی منتظر تھیں۔ پی اے انعامدار اپنے 13 بھائی بہنوں میں سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے اپنے گھر کی بگڑتی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے محض 12 برس کی عمر سے ہی کام کرنا شروع کیا۔ جب سے وہ سنبھالا 12 سال کی عمر سے میں سروس کر رہا ہوں، اور اللہ نے شاید ایسی اسکیم بنائی میرے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں عمر کے 14 سال میں بینک میں سروس کیا، پرائیویٹ بینک میں۔ بینکنگ سمجھ میں آیا، میں بینک کا چیئرمین ہوں آج۔ میں مرغی کے انڈے بیچ کے اتوار کے دن بازار میں پیسے کماتا تھا۔ یوں کہیے کہ نہ کسی کتاب میں لکھی گئی غریبی ہے ایسی، نہ کسی نے سنی ہے، نہ کسی نے دیکھی ہے۔ ایسے غریبی کو میں نے فیس کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے غریبی کے سلسلے سے کوئی میرے ساتھ زیادہ ڈسکرپٹیو بات نہیں کر سکتا۔ مزدوری کے ساتھ ساتھ پی اے انعامدار نے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جیب میں 15 روپے اور بیگ میں 2 جوڑی کپڑے لے کر اپنی قسمت کی لکیریں تلاش کرتے ہوئے پونے شہر آ گئے۔ یہاں لینڈ ریکارڈز ڈپارٹمنٹ میں معمولی سی ملازمت اختیار کر لی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ سن 1972 میں ان کی کزن، جو کہ سینٹرل ایکسائز اینڈ کسٹمز ڈپارٹمنٹ میں ملازمہ تھی، سے شادی کر لی۔ لینڈ ریکارڈز ڈپارٹمنٹ کی نوکری اور بیگم عابدہ انعامدار سے شادی دونوں ہی ان کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوئے۔ اس نوکری نے جہاں زندگی میں ترقی کے راستے کھول دیے، وہیں شادی کے ذریعے ایک ایسا رفیقہ حیات نصیب ہوا جو ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر چیلنج میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہا۔ ہماری شادی 1972 میں 5 مئی کو ہوئی ہے۔ ویسے ہم ایک ہی دادا کے 2 بھائیوں کے اولاد ہیں۔ شادی بہت ہی سادگی سے ہوئی، جس میں ہم نے دونوں نے ایک دوسرے کے اخراجات جو ہے بانٹ لیے تھے۔ رشتہ داری تھی، اس لیے بہت کم لوگوں کو بلایا تھا اور سادگی سے ہماری زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس وقت میں کسٹمز اینڈ سینٹرل ایکسائز میں کام کرتی تھی اور انعامدار صاحب لینڈ ریکارڈز میں کام کرتے تھے۔ تو سادہ زندگی، بالکل پیسوں کی بچت کرنا، جس کے لیے میں 5 سے 6 کلومیٹر پیدل بھی چلتی تھی تاکہ پیسے بچتے رہیں اور اپنا اخراج۔ جب ہم نے پہلا گھر لیا کرائے سے، اس کی ڈپازٹ بھرنے کے لیے میں نے اپنے پورے زیور بیچ دیے تھے۔ اللہ نے یہ بھی ہدایت دی کہ اس کو میں ساتھ میں ایون سوشل ورک میں لاؤں۔ عام طور پہ مسلم میل یہ جلدی نہیں کرتے۔ ہم نے شروع میں سے جو کچھ بھی ہم کو نالج تھا اس کو ہم نے اس طریقے سے ٹرین کیا۔ وہ خود میرے سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے اور مسلم پرابلمز کو اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بھی بہت ہی یعنی بدتر حالات سے، 8 بہنیں گھر میں اور کمانے والا ایک شخص، وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے۔ تو انہوں نے بھی تعلیم کے میدان میں اسٹرگل کرتے ہوئے تعلیم پائی ہے۔ پی اے انعامدار نے زمین سے متعلق تمام تر قوانین کا بھرپور مطالعہ کیا، بالخصوص سن 1976 کے ULC ایکٹ کی باریکیوں کو سمجھا۔ زمین سے متعلق ان کی گہری فہم نے تعمیر کے میدان میں انہیں بہت مقبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پونے کے معروف بلڈر اروڑا بلڈرز نے ان سے پارٹنرشپ کر لی
جہاں انعامدار صاحب کا تجربہ اور ارورا بلڈرز کے سرمایہ کی مدد سے پونا شہر میں بہت سارے تعمیراتی کام انجام دیے گئے۔ شہر کا معروف ہوٹل ارورا ٹاورز اسی شراکت کے دوران وجود میں آیا۔ مہندر کمار اروڑا اور اوم پرکاش اروڑا جو زمین کے تلاش میں تھے اور انہوں نے میرے سے ملاقات کی، کوئی زمین اگر ملتی ہے تو ہم کو دیجیے، تو رشتے ایسے ڈیولپ ہو گئے کہ انہوں نے مجھے بنا کسی کیپٹل کا، صرف محنت میری، پیسہ ان کا، اس طریقے سے پارٹنرشپ ملی، اور ان کے ذریعے میں بڑے کیلکولیشنز جو ہوتے ہیں زمین کے، اروڑا ٹاور اس وقت میں ہی ہم نے مل کر اس کو ڈیولپ کیا۔ انعامدار صاحب کی طبیعت میں جو انقلابی پہلو تھا، اس نے انہیں زیادہ دنوں تک ارورا بلڈرز کی شراکت میں رہنے سے باز رکھا۔ چنانچہ سن 1984 میں اپنی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی کی داغ بیل ڈالی۔ آج ان کی کمپنی آہورا بلڈرز پونے شہر کی ایک معتبر تعمیراتی کمپنی سمجھی جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکوں گا، تو میں نے میری خود کی فرم بنائی آہورا بلڈرز، اور وہاں سے پارٹنرشپ میں وہاں سے نکل گیا، بالکل وداؤٹ کوئی ڈسپیوٹ۔ حساب کتاب میں نے 3 سال کے بعد میں کیا، اور وہاں سے میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ کسی کو تعجب لگے گا کہ سلیب کے اوپر ہم نے پانی بھی مارا ہے، اور عید کے دن۔ آہورا بلڈرز اور پی اے انعامدار صاحب کے اعتبار کا یہ عالم ہے کہ انہیں اس وقت شہر کے 200 بلڈروں کی ایسوسی ایشن کا صدر چنا جاتا ہے، جب وہ اس تنظیم کے اکیلے مسلم بلڈر تھے۔ اس کاروبار میں پوری طرح کامیابی کے بعد انعامدار صاحب نے دوسرے بزنس بھی شروع کیے۔ ہوٹلنگ انڈسٹری، ایگریکلچر اور آئی ٹی سیکٹر میں بھی خاطر خواہ کامیابیاں انہیں نصیب ہوئی۔ انعامدار صاحب کی شریک حیات کے علاوہ ان کے بیٹوں نے بھی کاروبار میں ان کا تعاون کیا، اور آج کاروبار کی بیشتر ذمہ داری وہی سنبھالے ہوئے ہیں، جس کے چلتے وہ فلاحی کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر پاتے ہیں۔